اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک آفتاب یوٹیوب چینل۔ ہم اپنے چینل میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، 3-4 موضوعات ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ کے علم میں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، جن کو تمام حلقوں نے مشکوک اور غلط قرار دیا۔ تو اس سلسلے میں اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دے کے انہوں نے الیکشنوں کو چیلنج کر دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اگر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو یہ انہوں نے 13 تاریخ تک ہر صورت میں یہ جمع کرانی تھی، پارٹی کی جو ہے باڈی اس کا جمع کرانا تھا، اور اگر 13 تاریخ گزر گئی تو میرا خیال ہے پھر پی ٹی آئی کا بلے کا نشان ان سے چھن جائے گا اور وہ بیلٹ پیپر پر نہیں آ سکے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پر کیا فیصلہ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں پیشی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ جناب شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایسے لگتا ہے کہ جیسے گلہ کیا ہے یا راہیں جدا کرنے کا بہانہ سمجھ لیں وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تو وکلا کی فیسیں اپنی جیب سے دیتا ہوں، جبکہ عمران خان صاحب کی فیسیں پارٹی فنڈ سے دی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک انڈیا دیا انہوں نے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اس طرح پی ٹی آئی میں دڑوں کے دھڑے تقسیم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وکلا کے ایک علیحدہ دھڑا ہے اور سیاستدانوں کا ایک علیحدہ دھڑا ہے۔ وکلا میں بھی 2-3 دھڑے ہیں۔ کچھ دھڑے ایسے ہیں جو کہ حامد خان گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور کچھ دھڑے ایسے ہیں جو کہ وہ مربت صاحب اور جو ہے وہ کھوسا صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے ان کی، اس لیے ان میں سے بھی 2-3 دھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ عمران خان صاحب کی پیشی تھی۔ پیشی کے موقع پر کچھ صحافیوں نے سوالات کیے۔ ایک صحافی نے کہا کہ جی ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ لمبے عرصے تک جیل تو دور کی بات ہے، میں تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کے بعد ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ جو سائفر ہے یہ سائفر جنرل باجوہ کے لیے آیا تھا، یہ پتہ نہیں وزیر خارجہ کے ہاتھ کیسے لگ گیا، اور میں جنرل باجوہ کو بھی کورٹ میں بلاؤں گا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ڈونلڈ لو اور یا جو امریکن ایمبیسی ہے اس کے کسی نمائندے کو بھی کورٹ میں بلانے کا عندیہ دیا ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا شاید نہ کر سکے، جو کہ اس سے پہلے بھی توشہ خانہ میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جج صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو توشہ خانہ ہے اس کو مینیج کون کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ملٹری سیکٹری مینیج کرتا تھا، تو اس کو بھی عدالت میں بلایا جائے۔ لیکن جب انہوں نے گواہان کی لسٹ دی تو ملٹری سیکٹری کا نام انہوں نے شامل نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے میرا خیال شاید وہ یہ جو اپنا جنرل باجوہ ہیں شاید ان کو بھی عدالت میں جو گواہان کی فہرست پیش کی جائے تو شاید اس وقت ان کو بھی وہ نہ شامل کرے۔ تو اس طرح میرے دوستوں بھائیوں، پی ٹی آئی جو ہے وہ لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان انہیں نہ مل سکے، جس